कराची की बंदरगाह, कराची के साहिल के करीब एक पहाड़ की छोटे से पहाड़ की चोटी पर शख्सियत बैठी है, वो नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं कि माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह हसन उसना की नस्ल से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से, आपके वालिद नफ़स ज़किया रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई क़दावा शख्सियत थे। सन 98 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत होती है। असहाब भी मौजूद हैं, ताबईन भी मौजूद हैं, तबा ताबईन भी मौजूद हैं, सभी तो मौजूद हैं। और मदीना का माहौल है जहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लंगर भी चल रहा है, मामलात भी चल रहे हैं। जब 98 हिजरी में आपकी विलादत हुई और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे ज़ैनुल से साजिदीन की नस्ल से आपके हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम का ज़माना है और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत हज़रत इमाम बाक़र और उसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के तवज्जो से हो रही है। खानदान रिसालत की शख्सियत जिनको ईसाई पहचान रहे हैं, जिनके बारे में कुरान में आयत आ रही है, जो इब्राहीम की नस्ल से हैं, ये सारी खूबियां, ये सारी फजीलत आपके हिस्से में है और अल्लाह ने ये फजीलत दी है, अल्लाह ने ये फजीलत दी है। हज़रत इमाम अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब 98 हिजरी की विलादत के बाद तरबियत हो रही है, खास असहाब की तरबियत में, और ये दौर पूरा हो रहा है, उम्मियों का आखिरी दौर है और उसके बाद अब्बासी जो है वो हुकूमत में आ जाते हैं और सद हिजाब दिल बसोई दीदशुद, सद हिजाब दिल बसोई दीदशुद, चू गरज आमद गुनाह पोशीदा शुद, कि सैकड़ों हिजाबात आंखों के रास्ते दिल पर पड़ जाते हैं और जब गरज आती है तो हुनर छुप जाता है। ऐसी ऐसी फजीलतें हैं, मगर दुनिया तड़ावी को क्या किया जाए कि खानवाद रिसालत की उन शख्सियात को पहचानने से, उस दौर में भी लोग ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं कि जो पहचानने का हक अदा नहीं कर रहे। उम्मीद ने जो जुल्म खानवाद रिसालत पर किया तो किया, अब्बासियों ने भी कोई कमी नहीं की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत एक खास वक्त तक है। वो दौर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शशमाई खिलाफत के दौर का पूरा हो जाता है, उसके बाद मलक आ जाते हैं, बादशाह कायम हो जाती है। एक और फजीलत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो गुरोह में इत्तेफाक पैदा करने का सबब बन जाएगा। ये जो खिलाफत थे, यहाँ बात एक और भी साफ हो गई कि ठीक है वो उन्होंने हद से तजावुज़ किया, मगर उनका ताल्लुक इस्लामी ग्रोह ही से है। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा बेटा दस्तबरदार हो जाएगा और मुसलमानों के कष्ट खून से जो है जो बाजार गर्म हो सकता था उसको रोकने का जरिया बन जाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद के दौर में, दूसरी सदी हिजरी के पहले दौर में जब मंसूर की हुकूमत कायम थी, तो उस वक्त अहले बैत अतहार खानवादा रिसालत के लिए बहुत सख्त वक्त था। नफ़स ज़किया ने मदीना मुनव्वरा में अलम बुलंद किया। क्यों? जो दीन नाना लेकर आए थे, जो शरीयत नाना लेकर आए थे, इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों में इत्तेदाल, न अफराद अच्छी न तफरीद बेहतर, तवस्सुत के दर्जे में हर बात बेहतर। तो दीन हनीफ जो है, जो अल्लाह के नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, तो वो इत्तेदाल का मज़हब है और अफराद और तफरीद से बचने का मशवरा है। तो जब हद से तजावुज़ कर गए और मलूकियत कायम हो गई और तआयुश पैदा हो गया, तब जिंदगी के बारे में मैं इब्न खल्दून की मुक़दमे में पढ़ रहा था, तारीख इब्न खल्दून में, कि मामून रशीद के ज़माने में ये हाल था दौलत की रेल पेल का कि 50 करोड़ दरहम जो है उसका सालाना बजट होता था मामून रशीद का। इतनी रेल पेल थी पैसे, और
جو محلوں میں، ایک چھوٹی سی مثال کہ محلوں میں جو روشنی کے لیے موم بتیاں جلائی جاتی تھی وہ 1.5 من کی ہوتی تھی. تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا. اور پورے 4 دانگلن سے بغداد پیسہ آتا تھا، وہ 50 کروڑ درہم جو ہے سالانہ معمول کے دور میں تھا. تعیش کا جب یہ عالم آیا تو پھر کیا ہوا کہ مذہب سے تھوڑا تحفہ تماشا یہ بھی ہوا ہے. خلدون یہ لکھتا ہے کہ تحفہ تماشا یہ ہوئی یونان سے آئی ہوئی کتابوں اور معتزلہ کے دین کی وجہ سے ظاہر کا بہت غلبہ ہو گیا. معتزلہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہی تھا کہ عقل سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے. اللہ اور عقل جو ہے اس بنیاد پہ کیا ہوا قرت سے راہ رو روشن بسر ہے. عقل کی مثال کیا ہے کہ قرت سے راہ رو روشن بسر ہے. قرت کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے. ظنون خانہ ہنگامے ہے کیا چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. عقل کی مثال اللہ کے راستے میں صرف روشنی پھیلانے والی موم بتی سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو منزل پر پہنچاتی ہے وہ چیز وہ عشق پہنچاتی ہے. اور جو عشق کی کیفیت ہے اس سے ظاہر پرستی کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب پھر ہر درجے جو ہے وہ ظاہر کا غلغلہ ہو گیا تو اہل بیت اطہار میں سے وہ شخصیات نفس زکیہ اور آپ کے بھائی ابراہیم، حضرت ابراہیم نے بصرہ میں بغاوت کا اعلان کیا اور منصور کے دور میں نفس زکیہ کو مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا اور حضرت ابراہیم کو جو ہے بصرہ میں شہید کر دیا گیا. ہوتا یہ تھا کہ امیوں کو تو قربت نہ ہونے کی وجہ سے فاصلے تھے، جو انہوں نے کیا وہ کیا. عباسیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ خانواہ رسالت سے جو نسبتیں تھی اور قربت تھی، ہر شخصیت اس کی پہچان بھی تھی، تو اس بنیاد پہ کہیں زیادہ ظلم و ستم ہوا. جب یہ شہادتیں ہو گئیں حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے پہلے نفس زکیہ نے یہ مشورہ دے دیا تھا شہادت سے پہلے. بعد میں یہ بات آئی کہ آپ شہید کر دیے گئے تو ہوا یہ کہ آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر جائیں. تو مدینہ منورہ سے ہجرت کر حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ تشریف لائے اور وہاں گھوڑوں اور اونٹوں کے تاجر کے طور پر انہوں نے گھوڑے خریدے، اونٹ خریدے اور آپ نے بصرہ سے پھر وادی میران کا رخ کیا. اس علاقے میں آ گئے جو جہاں ہم اور آپ بیٹھے. وادی میران میں داخل ہوئے. اموی عباسی جو گورنر تھا عمر بن حفص جو کہ عباسیوں کا گورنر تھا وادی میران یعنی کہ سندھ کے لیے، جب آپ یہاں تشریف لائے اس علاقے میں آ گئے تو عمر بن حفص نے آپ کے ساتھ بہت رواداری کا برتاؤ رکھا کیونکہ عمر کے دل میں اہل بیت اطہار کی بہت محبت تھی. وہ سیدوں اور شہزادوں کو پہچانتا تھا. حد درجے رعایت کا معاملہ آپ کے ساتھ رکھا، بلکہ اس نے یہاں کے ایک راجہ، جہاں غالباً ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہاں کوئی راجدھانی تھی، یہاں کا کوئی راجہ تھا، تو آپ نے حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو عمروں نے یہ کیا کہ اس خانوادے سے نسبت لی کرا دی کہ آپ جا کے وہاں سکون سے رہیں اور دین کے فروغ کا کام کریں. کسی طرح کا کوئی عزم نہیں تھا، صرف تھا تو یہ تھا کہ شرک اور کفر کے معاشرے کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا جائے. اس علاقے میں شرک و کفر کا معاشرہ تھا. اس راجہ بھی اہل بیت اطہار کا بہت عقیدت مند تھا. کتابت میں ہے تفسیر کبیر میں اور تفسیر تبری میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں تک ہوا کہ بادشاہ کی لڑکی سے حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہو گئی اور یہاں سکون سے آپ تبلیغ دین کا کام کرنے لگے اسی علاقے میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اور بے شمار لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے، بے شمار لوگ دار اسلام میں. آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے کہاں یہ کراچی ہے اور کہاں بغداد ہے. عباسی خلیفہ منصور کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ جو ہے وہ یہاں ہے سندھ کے علاقے میں، تو عمر بن حفص کو اس نے خط لکھا کہ جتنی جلدی ممکن ہے جلد سے جلد ان کو گرفتار کر کے بغداد کی دربار میں پیش کیا جائے. عمر اس بات کو ٹالتا رہا، بہت عرصے تک ٹالتا رہا. جب حد سے تجاوز کر گیا تو پھر ہوا یہ کہ اس نے 151 ہجری میں منصور نے عمر کو
جو ہے معزول کر کے حشام بن عمر کو یہاں کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ جلد سے جلد عبداللہ کو گرفتار کر کے بغداد کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور یہاں آپ اپنے معاملات میں رہے، دن بدن جو ہے وہ حلقہ پڑھتا چلا جا رہا تھا، جہاں ہم اور آپ بیٹھے اس علاقے میں، اور اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی۔ اہل بیت ہر سے محبت کے نتیجے میں اللہ نفوس کو پاک کر رہا تھا۔ اس دور کے لوگوں نے ایک ایک آدمی کا محنت کی ہے، اور اس دور کے لوگ ملت کو چھانٹ ڈالا کافی بنا کے۔ سارا سارا فروغ کی بات میں ہے کہ ہم سب سے پکے مسلمان ہیں، اور دوسرا جو اسلام سے خارج ہے۔ اس روش کو تبدیل کیے بغیر، درگزر پیدا کیے بغیر، دوسرے کو قبول کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کیے بغیر معاشرے میں روشنی پھیلتی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں، سب کے لیے یہ ہے کہ اپنے دلوں اور اپنے نظروں میں وسعت پیدا کرنی ہے، ورنہ وہ سارے نام ناپید ہو گئے۔ عبداللہ شغادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قبول بھی کرتا ہے، ان کی روحانی تربیت اور شفا یابی کے جوہر دکھاتا ہے، اور ان کے شکم شہری کا انتظام بھی کرتا ہے۔